عیدیں تو دو ہی سنی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید یعنی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید کب سے ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. دیکھیں یہ عید تو اس وقت سے ہے جب یہ دو عیدیں بھی نہیں تھیں. کیا کہنے، کیونکہ ہم اس سبحان عید اللہ، کو عیدوں کی عید کہتے ہیں. کیا ٹھیک کہنے ہے نا. وہ واہ جو واہ. دو عیدیں ہیں وہ شرعی عیدیں ہیں، اس کے تو باقاعدہ شریعت نے ایک تصور صحیح. دیا ہے، اس کا تو باقاعدہ احکامات شریعت نے بیان فرمائے. یہ ہمارے لیے عرفی عید ہے. اور یہ ایسی ہی عید ہے جیسے مثال کے طور پر جب کسی کو بونس ملتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار آج تو عید ہو گئی، اس کو خوشی ہوتی ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے تو عید ہو گئی، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کسی کا دیدار ہو جائے اور وہ بزرگ ہوں سامنے اور ان بزرگ کو کہا جائے کہ حضرت آپ کا دیدار ہو گیا آج تو عید ہو گئی، تو کیوں؟ کیونکہ خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. تو یہ وہ عید ہے کہ جس میں جو ساری خوشیاں ہیں نا اس خوشی کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے یہ عید عیدوں کی عید ہے. اور یہ ایسے ہی عید ہے کہ جیسے آپ کو بونس ملنا ہے نا وہ عید ہے، تو یہ اس عید کی بھی عید ہے. اور یہ جو دو عیدیں ملی ہیں یہ بھی اسی کے صدقے ملی ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم عیدوں کی عید کہا جاتا ہے. اب لوگ اس پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر یہ عید کا دن ہے تو تم اس میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ بھائی اگر عید کا دن ہے تو تم اس کی عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عید کا خطبہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو یہاں پر ہم ان لوگوں سے یہ سوال پوچھیں گے کہ اگر آپ کسی بزرگ کا دیدار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دیدار کر کے عید ہو گئی، تو کیا آپ سے وہ بزرگ سامنے سے ہی پوچھتے ہیں کہ میرے دیدار پہ اگر عید ہوئی ہے تو نماز جا کے پڑھ کے آؤ، میرے دیدار پر عید ہوئی ہے تو پھر جا کے خطبہ دے کے آؤ؟ نہیں. تو جیسے وہ آپ کے لیے عید ہے نا، یہ ہم عاشقوں کے لیے عید ہے. اور یہ صرف عید نہیں ہے، عیدوں کی عید ہے. یہ اسی انداز سے عید ہے. تو جب ہم دوسری چیزوں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھئی عید کا کانسیپٹ کہاں سے آیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جمعے کا دن اس کو عید کا دن باقاعدہ قرار دیا گیا. جی ایسا ہی ہے. اور کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجوہات ذکر کی گئی ہیں کہ بھئی اسی روز جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو جس روز حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہو وہ دن تو عید کا دن ہو، اور جس دن نبیوں کے سردار کی ولادت ہو وہ دن وہ عید کا دن نہ ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم پر جو مائدہ کا نزول ہوا تھا نا، دسترخوان کا نزول ہوا، تو اس کو ہم نے عید کا دن بنا لیا. اچھا. تو اب وہاں پہ بھی نعمت ملی، وہ عید کا دن منا لیا گیا. یہ قرآن میں آ گیا اس کا. ٹھیک ہے نا. تو جب نعمت ملی عید منایا گیا، قرآن نے اس کا رد نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے ملنے والے دن کو عید کا دن کہنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ اپنی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اور ہم اس کو عیدوں کی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اسی کے صدقے ساری خوشیاں ملی، اور یہ دو عیدیں بھی ہمیں اسی کے صدقے ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کسی کو بڑی نعمت یا بڑا تحفہ ملے تو بندہ کہے گا بھائی آج تو میری عید ہو گئی کہ مجھے بڑی نعمت مل گئی، بڑا تحفہ مل گیا. اب نعمت عظمیٰ جس دن تشریف لا رہے ہوں وہ عید کا دن نہ ہو. نعمت عظمیٰ حضور کی ذات ہے نا. سبحان اللہ. کہ جن کے آنے سے عالم میں بہاریں ہیں، جن کے آنے سے سارے عالم میں بہاریں ہوں، سب کے لیے خوشی کا سما ہو، تو اس پر بھی اگر ہم خوشی نہ منائیں تو یہ کتنی حیرت والی بات ہے. یعنی کہ اس خوشی منانے پر اگر کوئی حیرت کا اظہار کرتا ہے